السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے سامنے عبدالباسط الوی کے بلاگ کے ریفرنس سے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کا عنوان ہے مینگل صاحب بلوچستان ریاست کے کنٹرول سے نہیں نکل رہا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان نیشنل پارٹی BNP کے رہنما اختر مینگل خطے کی ایک نمایاں سیاسی شخصیت ہیں۔ ان کے سیاسی موقف کو اکثر پاکستان تنقیدی اور ریاست مخالفت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مینگل نے 1996 میں BNP کی بنیاد رکھی، جس میں پارٹی نے بلوچستان کے لیے زیادہ سے زیادہ سیاسی خود مختاری اور بلوچ کے حقوق کے تحفظ کی وکالت کی۔ پارٹی کے پلیٹ فارم کا مرکزی موضوع اس غلط عقیدے کے گرد گھومتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو پاکستانی ریاست کی طرف سے معاشی اور سیاسی طور پر پسماندہ کیا گیا ہے، جس نے تاریخی طور پر صوبے کو وسائل سے مالا مال لیکن سیاست اور ثقافتی طور پر نظر انداز کیا ہے۔ مینگل کی بیان بازی اور سیاسی نقطہ نظر کو اکثر منفیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور خاص طور پر پاکستانی ریاست پر ان کی تنقید تشویشناک رہی ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں ماورائے عدالت ہلاکتوں، جبری گمشدگیوں اور بلوچ قوم پرست تحریک کو نشانہ بنانے والی فوجی کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے ریاست پر مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگایا ہے۔ ان الزامات نے ریاست مخالف شخصیت کے طور پر ان کی شبیہ میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ریاست کی مذمت پر ان کی توجہ اکثر مفاہمت یا تعمیری بات چیت کی کوششوں پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگرچہ مینگل نے واضح طور پر آزاد بلوچستان کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن ان کی بیان بازی اکثر علیحدگی پسند جذبات سے ہم آہنگ ہی ہوتی ہے۔ ان کی پارٹی خود مختاری، قدرتی وسائل پر کنٹرول اور بلوچ ثقافتی اور لسانی شناخت کے تحفظ کے مطالبات کو اکثر متحدہ پاکستان کے تصور سے مطابقت نہ رکھنے کے طور پر دکھاتی ہے۔ بلوچ قوم پرستی پر مینگل کا زور پاکستان ریاست کی طرف سے شک و شبہات کا باعث بنا ہے، کیونکہ اس طرح کے مطالبات کو اکثر علیحدگی کی طرف ممکنہ اقدامات کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جس کی مرکزی حکومت سخت مخالفت کرتی ہے۔ مینگل کی اہم اور من گھڑت شکایات میں سے ایک ان کا الزام یہ بھی ہے کہ پاکستانی ریاست بلوچستان کے قدرتی وسائل کا استحصال کر رہی ہے۔ اگرچہ بلوچستان گیس، کوئلہ، معدنیات جیسے وسائل سے مالا مال ہے، مگر مینگل اور دیگر کا دعویٰ ہے کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت سے خطے کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے لوگ گمراہ کن اور سفید جھوٹ سمجھتے ہیں۔ بلوچستان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے مینگل کے من گھڑت بیانیے نے اس خیال کو ہوا دی ہے کہ مرکزی حکومت کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، کیونکہ یہ بیانیہ براہ راست صوبے پر وفاقی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے۔ ان پارٹیوں کو بلوچ دہشت گرد گروہ کے ساتھ روابط رکھنے کے الزامات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے کچھ پرتشدد علیحدگی کی وکالت کرتے ہیں۔ ان دہشت گردوں اور ان کے شرپسند ایجنڈوں کے لیے مینگل کی آواز کی حمایت کو بہت سے لوگوں نے دہشت گرد سرگرمیوں کا بلا واسطہ توثیق کے طور پر دیکھا۔ دہشت گرد قوم پرستی کے ساتھ مینگل کی وابستگی نے مزید الزامات کو ہوا دی ہے کہ وہ ریاست مخالف ایجنڈے کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور ناظرین، پاکستانی حکومت کے نقطہ نظر سے ان کے سیاسی اقدامات کو ریاست کے لیے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر ان کے مسلسل خود مختاری کے مطالبات اور ریاستی جبر کے جھوٹے دعووں کو ان کی بیان بازی اور اکثر تنازع کو بڑھانے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر جب وہ حکومت کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے غیر مصدقہ الزامات لگاتے ہیں۔ بلوچ شورش، جس میں مسلح دہشت گرد گروہ بھی شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے ایک اہم خطرہ پیدا کر دیا ہے اور لوگ بلوچوں کے حقوق کے لیے مینگل کی غلط وکالت کو خطے کے عدم استحکام میں حصہ ڈالنے کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینگل کی طرف سے پیش کردہ سیاسی گفتگو پاکستان کے اتحاد کے لیے بھی خطرناک لگتی ہے، کیونکہ نسلی شخصیات اور خود مختاری پر ان کا زور ایک مربوط پاکستانی ریاست کے خیال کو کمزور کرتا ہے۔ پاکستانی حکومت اور عوام خود مختاری اور وسائل پر قبضہ کرنے کے ان کے بیانیے کو تقسیم کے طور پر دیکھتی ہے، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جہاں نسلی تناؤ تاریخی طور پر عدم استحکام کا باعث بنا ہے۔ نسلی تنوع والے صوبے کی ایک فیڈریشن کے طور پر پاکستان ایک مضبوط مرکزی حکومت کے تصور پر تعمیر کیا گیا ہے اور مینگل کے وفاقی ڈھانچے کی تنظیم نو کے مطالبات اس بنیاد کو چیلنج کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ مینگل ریاست کی سالمیت کو مجروح کر رہے ہیں۔ ریاست پاکستان کے نظام سے فائدہ اٹھانے کے باوجود مینگل کے نقطہ نظر نے مسلسل ملک کے مفادات کی مخالفت کی ہے۔ مزید بارہ ایک اور نام نہاد پریشر گروپ کے طور پر ابھرتی ہوئی بلوچ یوتھ کمیٹی PAYC کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیموں اور پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے کھیل رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ مینگل صاحب ریاست مخالف ایجنڈوں کو فروغ دینے میں
پوری طرح سے مصروف ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ مینگل صاحب اور مہرنگ بلوچ جیسی شخصیات جو بلوچ حقوق کے وکالت کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں، PLA اور دہشت گرد دو گروہوں کے ہاتھوں بے گناہ لوگ ہولناک قتل پر خاموش رہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ ان گروہ سے خوفزدہ ہیں یا ان کے ریاست مخالف ایجنڈے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ ناظرین، مینگل صاحب نے حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ اس بیان کی تشریح پاکستانی اور بلوچ عوام نے صوبے کو نشانہ بنانے والے تباہ کن ایجنڈوں کی حمایت کے طور پر کی ہے۔ یہ کہنا تشویش کا باعث ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے سے بلوچستان پاکستان سے الگ ہو جائے گا۔ اس بیان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مینگل صاحب چاہتے ہیں کہ ریاست کو دہشت گرد کے طور پر آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ مینگل، مہرنگ بلوچ اور دیگر ریاست مخالف عناصر یہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ بلوچ عوام کی اکثریت نے پاکستان کے ساتھ محبت اور وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ وفاداری نہ صرف ملک کا ایک لازمی حصہ ہونے کے اعتراف پر مبنی ہے بلکہ اس کی جڑیں وسیع تر پاکستانی شخصیت سے ان کی ثقافتی، تاریخی اور مذہبی روابط میں سے ایک ہیں۔ جبکہ ایک طرف بلوچ عوام اپنے مستقبل کو پاکستان سے منسلک دیکھ رہے ہیں۔ مشترکہ قومی شناخت کے تصور نے خاص طور پر کوئٹہ جیسے شہری علاقوں میں بلوچستان کی سیاسی اور ثقافتی منظرنامے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ بلوچ عوام پاکستان کے متنوع، کثیر نسلی اور غیر لاسانی معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہیں اور وہ ملک کی قومی شخصیت کے طور پر مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ برسوں کے دوران بلوچوں نے پاکستان کی معیشت میں خاص طور پر تجارت، زراعت اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں اپنی شمولیت کے ذریعے اہم کردار ادا کیا۔ مزید برآں چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC کے ایک اہم جزو کے طور پر گوادر بندرگاہ کے قیام نے صوبے میں اقتصادی ترقی کے نئے مواقع پیدا کیے۔ اس پیش رفت نے بلوچ عوام کو یہ امید دلائی ہے کہ پاکستان کے معاشی ڈھانچے میں ان کے بڑھتے ہوئے انضمام سے خوشحالی آئے گی، ان کے معیار زندگی میں اضافہ ہوگا۔ بلوچ عوام سیاسی طور پر سرگرم ہے اور قومی سطح پر ان کی اچھی خاصی نمائندگی ہے۔ بلوچستان کی سیاسی جماعتیں جیسے BNP، بلوچستان عوامی پارٹی، BAP اور دیگر پاکستان کے سیاسی نظام میں فعال کردار ادا کرتی ہیں۔ صوبے نے قومی پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں دونوں کے لیے اپنے نمائندے منتخب کیے ہیں جو پاکستانی ریاست کے فریم ورک کے اندر جمہوری عمل کے لیے اپنے عزم کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے بلوچ رہنماؤں نے وسائل کی تقسیم اور ثقافتی تحفظ سمیت اہم علاقائی خدشات کو دور کرنے کے لیے سیاسی نظام کے اندر کام کیا ہے۔ بلوچ عوام کی اکثریت مسلمان ہے جو پاکستان کے باقی آبادی کے ساتھ مشترکہ مذہبی بندھن کا اشتراک کرتی ہے، جو ملک کے ساتھ اس کی جاری وفاداری میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ اس تعلق کا اظہار اکثر مشترکہ مذہبی اور ثقافتی تقریبات اور خطے میں مسلمانوں کے لیے وطن کے طور پر پاکستان کی اجتماعی شناخت کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ خیال ہے کہ بلوچستان پاکستان سے الگ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے مخالفین سمیت ذاتی ایجنڈا رکھنے والے چند افراد یا گروہ کی غلط فہمی ہے۔ بلوچستان کے پاکستان سے ہاتھوں سے نکل جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قوم پرست تحریکیں بلوچ عوام کی اکثریت میں نمائندگی نہیں کرتی۔ علیحدگی پسند دھڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور اکثر صوبوں کے اندر بڑی ریاستی قوتوں کے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ زیادہ تر بلوچ سیاسی رہنما پاکستان کے نظام کے اندر رہ کر زیادہ خود مختاری کی وکالت کرتے ہیں، نہ کہ علیحدگی کی۔ اور ناظرین، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر ریاست مخالف جذبات ہرگز نہیں پائے جاتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلوچستان پاکستان کے سیاسی، اقتصادی اور سماجی نظام میں ضم ہو گیا ہے۔ قومی منصوبے، خاص طور پر چین پاکستان اقتصادی راہداری CPEC، صوبے کے لیے اہم اقتصادی موقع پیش کرتے ہیں، جس سے پاکستان کے ساتھ ان کے انضمام کو مزید تقویت ملتی ہے۔ یہ صوبہ ملک کے سیاسی منظرنامے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے اور پاکستان کی پارلیمنٹ میں بلوچستان کی نمائندگی کی جاتی ہے۔ ناظرین، پاکستان کے فوجی اور سیکیورٹی ادارے صوبے پر کنٹرول برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ بلوچستان کے چند ایک دہشت گرد گروہوں نے تشدد اور عدم استحکام پیدا کیا ہے، لیکن حکومت کے شورش کا مقابلہ کرنے اور خطے میں استحکام لانے کے لیے خاطر خواہ کوششیں جاری ہیں۔ مرکزی حکومت کی طرف سے سلامتی اور ترقی کی بھاری سرمایہ کاری اس بات پر زور دیتی ہے کہ بلوچستان پاکستان کی علاقائی سالمیت کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بلوچستان کی ملک سے علیحدگی کے لیے بین الاقوامی حمایت محدود ہے اور دنیا کے تمام ممالک اس صوبے کو پاکستان کے حصے کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ بھارت واحد ملک ہے جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین، بین الاقوامی برادری کی جانب سے بلوچستان کو پاکستان کا
حصہ تسلیم کرنے سے اس دلیل کو تقویت ملتی ہے کہ علیحدگی کا امکان نہیں ہے۔ یہ خیال ہے کہ پاکستان کے کنٹرول سے بلوچستان نکل جائے گا زمینی حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ بلوچ عوام کی اکثریت پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے، جو آزادی کے بجائے موجودہ ریاستی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے زیادہ خود مختاری اور ترقی کے خواہاں ہیں۔ پاکستان کے لیے بلوچ عوام کی وفاداری کی جڑیں مشترکہ قومی شناخت، معاشی مواقع، مذہبی اتحاد اور فعال سیاسی شرکت میں سے ہیں، اور پاکستان اور بلوچستان کے لوگ خطے کو غیر مستحکم کرنے کی کسی بھی اندرونی یا بیرونی کوشش کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کی مذموم کوششیں بالآخر ناکام ہو جائیں گی۔ پاکستان ان تمام صوبوں اور شہروں کی حمایت اور تعاون سے ترقی کرے گا اور آگے بڑھے گا۔ منجھی ہوئی اور ذمہ دار سیاسی شخصیات کے طور پر مینگل صاحب جیسے رہنماؤں کو تقسیم اور نفرت کو فروغ دینے کے بجائے بلوچستان کو پاکستان کا ایک محفوظ اور پرامن صوبہ بنانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے؟ بلوچستان ریاست کے کنٹرول سے نہیں نکل رہا؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔